السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں مجاہد خان۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ صحت کے معاون خصوصی نے ملک میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے آلات کی دستیابی کے کسی بھی بحران کا تاثر مسترد کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا وائرس سے 88 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، جو ایک دن میں جاں بحق افراد کی سب سے بڑی تعداد ہے، جبکہ اس وائرس سے پوری دنیا میں 3,71,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اقلیتی کمیشن قائم کیا گیا ہے جس میں تمام مذاہب کی یکساں نمائندگی ہے۔ مشیر تجارت نے کہا ہے کہ حکومت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کے قیام کو ترجیح دے رہی ہے۔ عالمی بینک پاکستان کو قدرتی آفات سے نمٹنے اور موسمیاتی نظام کی بحالی کے اقدامات میں مدد دینے کے لیے 18 کروڑ 80 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور بھارت یک طرفہ طور پر اس کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ امریکہ میں ایک افریقی نژاد باشندے کے قتل پر شروع ہونے والے پرتشدد ملک گیر مظاہروں کے بعد 11 ریاستوں میں فوج طلب کر لی گئی ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے قریب سڑک پر ایک زوردار دھماکے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ممتاز گلوکار اور فلمی اداکار عنایت حسین بھٹی کی آج 21ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد خان۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کورونا کے مریضوں کے لیے بستروں، وینٹیلیٹرز اور دیگر سہولتوں کی دستیابی کے کسی بحران کا تاثر مسترد کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے حیدر عباس سے۔ آج سے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ اب تک 28% وینٹیلیٹرز کورونا کے مریضوں کے استعمال میں ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو وینٹیلیٹرز کووڈ-19 کی بیماری کے لیے مختص کیے گئے ہیں ان میں سے صرف 28% مصروف ہیں، لیکن بڑے ہسپتالوں کے اندر اکثر پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ایک نظام وضع کرنا شروع کیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں ریسورس مینجمنٹ سسٹم۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو بلا وجہ تشویش شروع ہو جاتی ہے اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق ایڈریس کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 723 مریضوں کی حالت نازک ہے اور ان میں سے 201 وینٹیلیٹرز پر ہیں، جو وینٹیلیٹرز پر موجود کرونا وائرس کی مریضوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پورے پاکستان سے کرونا مریضوں کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے اور تازہ معلومات کی فراہمی کے لیے ایک ریسورس مینجمنٹ سسٹم بھی قائم کیا ہے۔ اس موقع پر نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شباہت علی نے ریسورس مینجمنٹ سسٹم کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے 1,500 سے زائد ہسپتالوں کو اس نظام سے منسلک کر دیا گیا ہے، جو متعلقہ ہسپتال جانے سے پہلے وہاں کرونا کے مریضوں کے لیے گنجائش، بستروں، وینٹیلیٹرز اور دیگر سہولتوں کی دستیابی کے بارے میں مستند معلومات فراہم کرے گا۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر اسد عمر نے دکانداروں پر زور دیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے صارفین کو خدمات کی فراہمی کرتے وقت نو ماسک نو سروس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ فورم نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کورونا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کورونا کے لیے رہنما اصولوں اور قواعد و ضوابط پر مکمل عمل درآمد کے لیے تاجر تنظیموں سے بات چیت کا بھی فیصلہ کیا۔ اسد عمر نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو ہدایت کی کہ وہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد پر توجہ دے۔ انہوں نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات اجاگر کرنے کی غرض سے عوام کے لیے ایک مؤثر آگاہی مہم چلانے کی ہدایت کی اور اس سلسلے میں حکومت کی کامیابیوں کو سراہا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو بتایا گیا کہ کل سے ملک بھر میں ریسورس مینجمنٹ سسٹم شروع کر دیا جائے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو بتایا گیا کہ صوبوں سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں میں شعور بیدار کریں اور آئندہ ماہ کی 15 تاریخ تک اپنے متعلقہ علاقوں میں کال سینٹرز قائم کریں۔
فورم کو بتایا گیا کہ سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ پر اتفاق نہیں کر رہی بلکہ گھروں میں قرنطینہ ہونے کی پالیسی کو ترجیح دے رہی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 3039 مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 69,496 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 25,056، سندھ میں 27,360، خیبر پختونخوا میں 9,540، بلوچستان میں 4,193، اسلام آباد میں 2,418، گلگت بلتستان میں 678 اور آزاد کشمیر میں 251 مریض ہیں۔ وائرس سے اب تک 25,271 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک روز میں کرونا وائرس سے مزید 88 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 1,483 ہو گئی ہے۔ گزشتہ ایک روز میں کورونا کے 14,972 ٹیسٹ کیے گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک اموات کی تعداد 3,71,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 62 لاکھ سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,05,634 اموات ہوئی ہیں، جبکہ وائرس سے برطانیہ میں 38,376 اور اٹلی میں 33,340 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وائرس سے متاثرہ 27 لاکھ سے زیادہ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ہنگامی امدادی ادارہ کورونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر صوبوں میں 100 وینٹیلیٹر تقسیم کر رہا ہے۔ ادارے کے ترجمان کے مطابق ہر صوبے کو 10 ICU وینٹیلیٹرز کی فراہمی کے لیے تمام چاروں صوبوں کو خط بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کو 10 دستی وینٹیلیٹرز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 10 دستی وینٹیلیٹرز آزاد کشمیر اور 10 گلگت بلتستان کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ان وینٹیلیٹرز کو چلانے کے لیے طبی عملے کو تربیت بھی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو مطلوبہ تعداد کے مطابق وینٹیلیٹرز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے پرہیز علاج سے بہتر ہے کا کلیہ اپنانا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ہجوم نہیں بلکہ ایک ذمہ دار قوم ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ ہمیں یقین، اتحاد اور نظم و ضبط کے سنہری اصولوں کی پیروی کرنا ہوگی۔ پنجاب میں ٹائیگر فورس کے 6 لاکھ سے زائد رضاکار قرنطینہ مراکز، فیلڈ ہسپتالوں، مساجد اور دوسرے مقامات پر کرونا وائرس سے متعلق قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کروانے کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے آج لاہور میں ایک اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ رضاکاروں کی خدمات کے دائرے کو وسعت دی جا رہی ہے، کیونکہ ٹائیگر فورس کے قیام سے عوام اور انتظامیہ کے درمیان روابط مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رضاکاروں کو شجرکاری اور ڈینگی اور پولیو کے خاتمے کی مہم کے دوران بھی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے قائم کیے گئے نئے اقلیتی کمیشن میں تمام مذاہب کی یکساں نمائندگی ہے۔ انہوں نے آج سپہر ملتان میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے اقلیتی کمیشن کی تشکیل سے متعلق رہنمائی کی اور ہمیں ہر اقلیتی رکن پر فخر ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں کرتارپور راہداری سمیت اقلیتوں کے تمام مقدس مقامات محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں رہنے والے مسلمان بھی اپنے مذہبی مقامات کے تحفظ سے متعلق مطمئن ہوں۔ وزیر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمان، سکھ، مسیحی اور دیگر اقلیتیں مودی حکومت کی ہندوتوا پالیسیوں کے تحت زیر عتاب ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور ملک میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کی ترقی کو ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے APP سے گفتگو میں کہا کہ ان زونز میں ابتدائی طور پر صنعت کاری پر توجہ دی جا رہی ہے، جس سے برآمدات میں اضافہ، درآمدات میں کمی، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جو حکومت کے بنیادی اہداف ہیں۔ مشیر تجارت نے کہا کہ صرف ان اقتصادی زونز کو خصوصی درجہ دیا جاتا ہے جو برآمدات بڑھانے اور درآمدات کی کمی کے حوالے سے کامیاب ہوں۔ عالمی بینک پاکستان کو قدرتی آفات سے نمٹنے اور ماحولیاتی نظام کی بحالی کے اقدامات میں مدد دینے کے لیے 18 کروڑ 80 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کے ترجمان محمد سلیم نے آج جاری ایک پریس ریلیز میں کہا کہ مالی امداد سے موسم کی مستند اور بروقت پیشگوئی کے عمل، قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے نظام اور بڑھتی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
पाकिस्तान हाइड्रोमेट और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन सर्विसेज के 5 साला मंसूबे के लिए फंड्स माली साल 2024-25 में शामिल होंगे। इस हवाले से मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत कल इस्लामाबाद में होंगे। नागहानी आफात से निपटने के कौमी इदारे की 1100 से ज़ायद टीमें मुल्क भर में टिड्डी दल के हमलों से मुतासरा अजला में इन हमलों से निपटने की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। NDMA के तर्जुमान ने आज बताया कि इदारे ने मुतासरा इलाकों में अब तक 4,92,000 हेक्टेयर अरादी पर कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में 4,900 हेक्टेयर अरादी पर स्प्रे जबकि 3,63,000 हेक्टेयर अरादी का सर्वे किया गया। NDMA की टीमों ने इस दौरान बलूचिस्तान में 3,200 हेक्टेयर अराजी, पंजाब में 200 हेक्टेयर, खैबर पख्तूनख्वा में 800 हेक्टेयर और सिंध में 700 हेक्टेयर अराजी पर फिजाई और ज़मीनी स्प्रे किया। तर्जुमान ने बताया कि बलूचिस्तान के 31, खैबर पख्तूनख्वा के 10, पंजाब के 5 और सिंध के 6 अजला समेत मजमूई तौर पर मुल्क के 52 अजला टिड्डी दल के हमलों से मुतासर हुए हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें बदउनवानी के केसेस में खुद को बचाने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। उन्होंने एक बयान में अफसोस जाहिर किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने कोरोना वायरस जैसे एक अहम कौमी मसले पर सियासत करके अवाम के हवाले से बेहिसी का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़ाल क़यादत में अपने मुतासरा भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़ी है। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तर्ज की हिंदू कौमियत परस्ती की सियासी बालादस्ती के बायस भारत का जमहूरी और सेकुलर चेहरा दफन हो चुका है। एक अंग्रेजी जरीदे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व नजरिए ने जदीद आलमी निज़ाम और अमन को संगीन खतरात से दो चार कर दिया है। सरदार मसूद खान ने खबरदार किया कि भारत की नई फिस्तायत हिटलर और मुसोलिनी से ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व नजरिए पर अमल पैरा है, जिसकी मुहाफिज और हामी दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री गैर सरकारी तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जिसके अरकान तकरीबन 60 लाख हिंदू जनूनी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व सिर्फ मुसलमानों या भारत की दूसरी अक़लियतों के ही खिलाफ नहीं, बल्कि वो निचली जात के हिंदू तबकों के लिए भी लटकी हुई तलवार है। सियासी तजियाकारों ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौम से खिताब पर कड़ी तनकीद की है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और शहरियत के मुतनाज़ा कानून की तौसीक का जवाब पेश किया। बाज़ तजियाकारों ने मोदी के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि इस तकरीर से मकबूजा कश्मीर में गम गुस्सा मजीद बढ़ सकता है। नाक़दीन ने नरेंद्र मोदी के दावों को हक़ाइक़ से पर्दापोशी और एक ऐसे मौके पर हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने की मज़मूम कोशिश करार दिया जब भारत को कश्मीरी अवाम की मुश्किलात कम करने और भारत और मकबूजा कश्मीर में बड़े माशी और सेहत के बहरानों पर काबू पाने पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। अरमिलेश ने, जो कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले एक तजियाकार और कॉलम निगार हैं, कहा कि भारत और मकबूजा कश्मीर में मोदी के इक़दामात ने मुल्क की जमहूरी साख को मुतासिर किया है। उधर मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इलाक़ा है और भारत एक तरफा तौर पर उसकी ये हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि जम्मू और कश्मीर एक तस्वीर तलब तनाज़ा है और भारत गुज़श्ता बरस 5 अगस्त और उसके बाद उठाए जाने वाले अपने इक़दामात के हवाले से दुनिया को कायल करने में नाकाम रहा है। उधर मकबूजा कश्मीर में जम्मू और कश्मीर यूथ सोशल फोरम के रहनुमा और अक़लियती सेल के इंचार्ज अंगद सिंह खालसा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भारत का कोई यकतरफा इक़दाम कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बारे में नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि न सिर्फ कश्मीरी बल्कि सिखों, मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों समेत भारत की तमाम अक़लियतें मोदी के हिंदुत्व नज़रिए का निशाना बन रही हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। नेपाल की हुकूमत ने आज पार्लियामेंट में एक आईनी तरमीमी बिल पेश किया है, जिसका मकसद मुल्क के नक्शे में तब्दीली करना है, जिसमें 370 मरबा किलोमीटर का इजाफी इलाका शामिल है, जो भारतीय नक्शे में भी मौजूद है। ये बिल नेपाल के वज़ीर कानून शिवा माया ने ईवान में पेश किया, जो हुकूमत की जानिब से शाया शुदा मौजूद सियासी नक्शे की मंजूरी देगा, जिसमें तिब्बत के करीब नेपाल, भारत और चीन के संगम पर लिवले, कालापानी और लिम्पी यादुरा के इलाके भी शामिल हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बायस आयद की गई पाबंदियों में नरमी के बाद आज पहली बार मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मसाजिद में नमाजियों ने नमाज फजर अदा की। मस्जिद नबवी को आज 40% गुंजाइश की हद के साथ दोबारा खोला गया, जहां बेशुमार लोग नमाज की अदायगी के लिए जमा हुए।
مکہ کے سوا مساجد کھولنے کا فیصلہ ملک میں کورونا وائرس کے تناظر میں عائد کی گئی پابندیوں کو نرم کرنے اور حالات زندگی معمول پر لانے کے لیے مرحلہ وار منصوبے کا حصہ ہے۔ ادھر بیت المقدس میں مسجد اقصی کو بھی کورونا وائرس کی وجہ سے 2 ماہ سے زائد عرصے کے بعد آج دوبارہ کھول دیا گیا۔ انسداد تمباکو نوشی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تمباکو کے استعمال سے منسلک خطرات کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے نوجوانوں کو اس صنعت کے استحصال سے محفوظ رکھنا اور انہیں تمباکو اور نکوٹین کے استعمال سے بچانا۔ یہ دن دنیا بھر کی حکومتوں، سول سوسائٹی اور افراد کی ان کوششوں کو اجاگر کرتا ہے جن کے تحت تمباکو نوشی کے خلاف حفاظتی، ترغیبی اور تعزیراتی اقدامات سے لوگوں کی صحت کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ انسداد تمباکو نوشی کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ حکومت نے تمباکو کے استعمال کی روک تھام کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزارت صحت نے صوبوں کے ساتھ مل کر ایک قومی پالیسی تشکیل دی ہے تاکہ پاکستان میں تمباکو نوشی پر قابو پانے کی کوششوں کو جاری رکھا جا سکے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے قریبی علاقے ہوادی میں سڑک پر زوردار دھماکے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب افگویا قصبے سے موغادیشو جانے والی مسافر بس سڑک پر نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ امریکہ میں ایک افریقی نژاد امریکی شخص کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے شروع ہونے کے تناظر میں ملک کی 11 ریاستوں میں فوج طلب کر لی گئی ہے۔ منیسوٹا کے گورنر ٹم والز نے کہا کہ ہم حملوں کی زد میں ہیں اور امن و امان بحال کرنے کے لیے تمام اختیارات استعمال کیے جائیں گے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے لاس اینجلس میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر ملک بھر میں پولیس مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے لاس اینجلس، فلاڈیلفیا اور اٹلانٹا سمیت کئی شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے، اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کو عمر اکمل کی جانب سے دائر اپیل پر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ مختلف مواقع پر پی سی بی کے اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزی کرنے کے سبب عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی عائد ہے۔ اب اس اپیل کی سماعت کے لیے تاریخ کا تعین ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کریں گے۔ جو ہی تاریخ کا فیصلہ ہوگا پی سی بی اس کا اعلان کر دے گا۔ انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ اگلے ہفتے سے ویسٹ انڈیز کے دورہ انگلینڈ کے نئے شیڈول کا اعلان کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا آغاز 8 جولائی سے ہوگا۔ سیریز کے میچ ہیمپشائر اور لنکشائر اولڈ ٹریفرڈ میں تماشائیوں کے بغیر کھیلے جائیں گے۔ سیریز کی منظوری برطانوی حکومت دے گی، جبکہ قوانین کے مطابق ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو انگلینڈ آمد کے بعد 14 روز تک قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ سری لنکا کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس میں کرکٹ کے دوبارہ آغاز کے لیے منتخب کھلاڑی ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ اس عالمگیر وبا کے باعث مارچ سے پروفیشنل کرکٹ نہیں کھیلی جا رہی اور انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے خلاف سری لنکا کی ہوم سیریز بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ایک بیان میں کہا کہ 13 کھلاڑی کولمبو کرکٹ بورڈ میں 12 روزہ ٹریننگ میں حصہ لیں گے۔ ادھر جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈ نے بھی اپنی حکومت کی طرف سے کھیلوں کی ٹریننگ کی اجازت دینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان بیس بال فیڈریشن نے ایشین انڈر 18 بیس بال چیمپئن شپ میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان بیس بال فیڈریشن کے صدر سید فخر علی شاہ نے بتایا کہ ایشین انڈر 18 بیس بال چیمپئن شپ رواں سال 6 سے 12 ستمبر تک تائیوان میں کھیلی جائے گی۔ چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے پاکستان بیس بال فیڈریشن نے ایشین بیس بال فیڈریشن کو ایک مراسلے کے ذریعے مطلع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشین انڈر 20 بیس بال چیمپئن شپ رواں سال نومبر میں کھیلی جائے گی۔ آسٹریا میں آئندہ ماہ 2 فارمولا 1 ریسز کرانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ منتظمین نے 5 اور 12 کو ویانا میں یہ ریسز کرانے کی پلاننگ کر رکھی ہے۔ غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ تماشائیوں کی غیر موجودگی میں یہ ریسز کرائی جا سکتی ہیں۔ منتظمین دسمبر تک 15 ریسز کرانے کے لیے پر امید ہیں۔ مجموعی طور پر 22 ریسز مختلف ملکوں میں کرانے کا شیڈول طے کیا گیا تھا، تاہم مارچ میں کورونا وائرس کے سبب فارمولا 1 سرکٹ ریسز کا پروگرام متاثر ہوا ہے۔ جرمنی کے شہر برلن میں آئندہ ماہ سے تماشائیوں کے بغیر انٹرنیشنل ٹینس مقابلوں کا آغاز ہوگا۔ 13 جولائی سے گراس اور ہارڈ کورٹس پر معروف ٹینس اسٹار ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ میڈیا
رپورٹس کے مطابق ڈومینک تھیم، نک کرک سمیت 6 مرد اور 6 خواتین کھلاڑیوں نے دونوں ایونٹس میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔ اعلان کردہ شیڈول کے مطابق 13 سے 15 جولائی تک گراس کورٹ ایونٹ کو شیڈول کیا گیا ہے اور یہ مقابلے اسٹیفی گراف اسٹیڈیم میں ہوں گے، جبکہ 17 سے 19 جولائی تک ہارڈ کورٹ پر یہ مقابلے ہوں گے۔ دونوں ایونٹس کی مجموعی انعامی رقم $2,20,000 رکھی گئی ہے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا ٹیلی کانفرنس اجلاس منگل کو ہوگا۔ ٹیلی کانفرنس میں انٹرنیشنل ہاکی سرگرمیوں کی بحالی پر بات ہوگی۔ کرونا وائرس سے معطل سرگرمیوں کی بحالی کا پلان اور طریقہ کار بھی طے کیا جائے گا۔ اراکین نئے مجوزہ انٹرنیشنل ایونٹ کیلنڈر اور وینیوز پر اپنی تجاویز دیں گے۔ شرکاء ٹیلی کانفرنس میں ڈومیسٹک ہاکی اور ٹریننگ منصوبہ بندی کے بارے میں بتائیں گے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکھر نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے صدر کے ساتھ ہمارے باقاعدگی سے رابطے جاری ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ چین میں پاکستان کے سفیر نعمان عالمگیر ہاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین معاشی اور تجارتی تعلقات کو اپنے سیاسی تعلقات کے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کے اخبار پیپلز ڈیلی آن لائن کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی دو طرفہ تعاون اور ہمیشہ مثبت نتائج کا حامل ثابت ہوا ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ دونوں ملک اب ان کامیابیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے دیگر شعبوں تک توسیع دینے کے خواہاں ہیں اور پاکستان کے عوام کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے کئی منصوبوں پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ آئل اینڈ گیس کمپنی لمیٹڈ نے اپنے موجودہ مالی سال کی 3 سماہیوں کے دوران اپنے پیداواری نظام میں 9 نئے کنویں شامل کیے ہیں، جن سے 1,37,230 بیرل خام تیل اور 5,562 ملین مکعب فٹ گیس پیدا ہوگی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کمپنی نے جولائی 2019 تا فروری 2020 کے دوران ملکی تیل کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 46%، گیس کی مجموعی پیداوار کا 29% اور LPG کا 33% پیدا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے لاہور میں پولٹری ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پولٹری ایسوسی ایشن کو درپیش مشکلات اور مرغی کی قیمتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے مرغی کی مقررہ نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ قیمت ہر عام آدمی کے مفاد کا تحفظ کریں گے اور مافیا کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ چیئرمین یونائیٹڈ بزنس گروپ افتخار علی ملک نے کہا ہے کہ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیداوار میں اضافے کے لیے کاروباری طبقے کی تمام قابل عمل بجٹ تجاویز کو آئندہ وفاقی بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ویڈیو لنک کے ذریعے یونائیٹڈ بزنس گروپ کی کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث پاکستان کی معیشت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ چیئرمین فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ کمپنی میاں کاشف اشفاق نے کہا کہ تمام غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مقامی خصوصاً چینی تاجروں کی فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں مشترکہ کاروبار کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان میں چین کے سفیر یاو جنگ سے باتیں کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کاروبار دوست غیر ملکی سرمایہ کاری کی پالیسی کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے میاں کاشف نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں خصوصاً چینیوں نے مختلف چھوٹے اور درمیانے صنعتی شعبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ کے صدر محمد اشرف ملک نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران پاکستان کے برآمدی شعبے کی قیادت کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کے کردار کو سراہا ہے۔ 200 روپے مالیت کے انعامی بانڈز کی قرعہ اندازی اگلے ماہ کی 16 تاریخ کو ہوگی۔ اس قرعہ اندازی کا پہلا انعام 7.5 لاکھ روپے کا 1، دوسرے انعام میں 2.5 لاکھ روپے کے 5، جبکہ تیسرے انعام میں 1250 روپے کے 2394 انعامات کامیاب خوش نصیبوں میں تقسیم ہوں گے۔ اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کے معروف پلے بیک گلوکار، فلمی اداکار، پروڈیوسر، ہدایت کار، کہانی نویس، سماجی کارکن، کالم نگار اور مذہبی اسکالر عنایت حسین بھٹی کی آج 20ویں برسی منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ 31 مئی سن 1999 کو پاکستان کے نامور فلمی گلوکار، اداکار اور ذاکر اہل بیت عنایت حسین بھٹی گجرات میں وفات پا گئے اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ عنایت حسین بھٹی سن 1929 میں گجرات میں پیدا ہوئے تھے۔
उनकी फिल्मी जिंदगी का आगाज बतौर गुलकार हुआ था और फिल्म हीर, फेरे, लारे और शम्मी वगैरह में उनके गाए हुए नगमात बेहद मकबूल हुए थे। सन 1953 में फिल्म शहरी बाबू में एक फकीर मन साईं का किरदार अदा किया, जिस पर उन्हीं का गाया हुआ नगमा फिल्म बंद हुआ और फिर यही नगमा उनकी शनाख्त बन गया। सन 1955 में शब्बाब किरानवी ने अपनी फिल्म जलन में उन्हें मरकजी किरदार अदा करने की पेशकश की। इसके बाद उन्होंने एक तवील अरसे तक फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया। उनकी बतौर अदाकार फिल्मों की कुल तादाद 54 थी, जिसमें 52 फिल्में पंजाबी जबान में बनाई गई थी। इनायत हुसैन भट्टी की आखिरी फिल्म इश्क रोग सन 1989 में नुमाइश पजीर हुई। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। इनायत हुसैन भट्टी ने सन 1985 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर इंतखाब लड़ा था, मगर कामयाब ना हो सके थे। लोक वर्षा 6 और 7 जून तक बलूचिस्तान की सकाफत के हवाले से एक वेब सेमिनार का एहतमाम करेगा, जिसमें सूबे की तारीख, फ़न और सकाफत की अक्कासी होगी। इवेंट का एहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स हस्तनेस के ताउन से किया जाएगा। सुनते हैं साइंस की खबरें। चीन ने आज़ादाना तौर पर ज़मीन और समंदर से प्रवास करने की सलाहियत का हामिल AG-600 तैयारा तैयार किया है, जो इस साल समंदर की सतह से अपनी पहली प्रवास करेगा। चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के मुताबिक ये बड़ा तैयारा किंगडा के साहिली शहर में समंदर की सतह से अपनी पहली प्रवास करेगा। ये ज़मीन और समंदर की सतह से प्रवास की सलाहियत रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा होगा, जो चीन के हंगामी हालात और कुदरती आफात से निपटने की ज़रूरियात पूरी करेगा। एक तारीखी टेस्ट फ्लाइट के जरिए नासा के 2 खलानुवर्द स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन खलाई जहाज के जरिए बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन रवाना हो गए हैं। इस मिशन को डेमोटो का नाम दिया गया है, जो 2011 में नासा के शटल प्रोग्राम के खात्मे के बाद पहला खलाई मिशन है, जिसमें खलानुवर्दों को भेजा जा रहा है। ये किसी निजी कंपनी की तरफ से खला में भेजा गया पहला मिशन भी है, जिससे अमेरिका की खलाबाजी की तारीख के एक नए दौर का आगाज होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन के लॉन्च की तकरीब देखी और साइंसदानों की कोशिशों को सराहा। और अब मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल डॉक्टर मोहम्मद हनीफ से। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के कुछ बालाई इलाकों और जनूबी पंजाब में मजीद बारिश की पेश गोई। तफसील के मुताबिक इस वक्त बलूचिस्तान के बाशमाल मशरकी हिस्सों में बादल है। अगले 24 या 36 घंटों के दौरान सिबी, ज़ोब, डेरा गाजी खान, मुल्तान डिवीजन के बाद इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि अगले 24 या 36 घंटों के दौरान मालाकंड, हज़ारा डिवीजन और कश्मीर के बाद इलाकों के अलावा खित्ता पोटवार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की तवक्को है। सुबह सिंध के बाद वस्ती इलाकों खसूसन दादू, हाला, नवाबशाह और उससे मुल्का इलाकों में आज रात तेज हवाएं चलने की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मतला साफ मौसम खुश्क होगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की बाज़ वादियों में कल बाद दोपहर हल्की बारिश होने के कुछ इम्कान हैं, जबकि कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में खसूसन मुजफ्फराबाद, बाग, पूंछ, श्रीनगर, बारामूला, जम्मू और उससे मुल्का इलाकों में भी अगले 2 दिनों में मजीद बारिश होगी। इस्लामाबाद में आज दिन का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 28, पिशावर में 31, कोयटा में 31, कश्मीर में मुजफ्फराबाद के मकाम पर दिन का टेम्परेचर 24, जम्मू में 26, गिलगित में 24, स्कर्दू में 21, जबकि मरी, श्रीनगर और बारामूला में आज दिन का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। सेहत के मामले खुसूसी ने मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आलात की दस्तयाबी के किसी भी बहरान का तासुर मुस्तरद कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क में कोरोना वायरस से 88 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं, जो एक दिन में जाँ बहक अफराद की सबसे बड़ी तादाद है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अक़लियती कमीशन कायम किया गया है, जिसमें तमाम मज़ाहिब की यकसा नुमाइंदगी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर और रशीद, मुदीर होम डेस्क गजंफर अजीज खोखर,
مدیر فورن ڈیسک شہزاد غوری۔ تجارت، سائنس اور فن کی خبریں سجاد عامر۔ مدیر سائنس فن کی خبریں، کھیل اور کوارڈینیشن ایڈیٹر حیدر عباس۔ مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔